وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی جنجیریں توڑے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا، یعنی یسوع مسیح، اور فریسی اور شرع کے معلم یعنی ویوستھا کے معلم، موسیٰ کی ویوستھا کے بیٹھے ہوئے تھے، معلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں مانگا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ رہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، یعنی پرانا عہد نامہ، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، یعنی فضل اور سچائی، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے۔ اب یہ یسوع مسیح پرانی میں اور پرانے مشق یعنی پرانا عہد نامہ اور فقیہ اور فریسی اور یوحنا تک، نئی میں یعنی یسوع مسیح فضل اور سچائی، اور اس سے آگے شاگرد اور اس سے آگے جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ نئی میں ہیں، نئی مشقیں ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرنی چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، یعنی پرانا عہد نامہ، یعنی سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پرانی میں پی رکھی ہے، جن پرانے مشقوں میں پرانی میں ہے، تو اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر یعنی پرانا عہد نامہ، پرانے عہد نامے کی ہدایتیں تعلیمیں نئی کی خواہش نہیں کرتا، یعنی نیا عہد نامہ فضل اور سچائی، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے، یعنی پرانا عہد نامہ وہی اچھی ہے۔
شلوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو یہ کلام سن کر سمجھ کے روح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا کلام جو ہے وہ روزے کے بارے میں ہے۔ تو کلام میں صاف صاف لکھا ہے، اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اب شریعت ہے پرانا عہد نامہ، 10 حکموں کی دھارمکتا، بدن کی دھارمکتا، بدن کے کاموں کی دھارمکتا، بدن پر نربھر رہنا، جو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ شریعت یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا، توریت، انبیاء یعنی نبی، یوحنا یعنی جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہاں تک رہے۔ اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ بادشاہت ہے یعنی روح القدس، پوتر آتما کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اب تم شریعت کے متحد نہیں، اس لیے اب تم پرانے عہد نامے کے متحد نہیں، پرانی شریعت کے متحد نہیں، 10 حکموں کے متحد نہیں، بلکہ فضل کے متحد ہو، یعنی یشوع مسیح کے متحد ہو، موسیٰ کے متحد نہیں۔ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ تو روزہ رکھنا یہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین 10 حکموں کے ادھین کی دھارمکتا ہے۔ اب وشواس ہم مسیح یشوع میں رکھتے ہیں کہ وہ روح القدس میں باپ کے جلال میں زندہ، لیکن کام اور دھارمکتا ہماری موسیٰ کی شریعت کے 10 حکموں کے ادھین تائی میں فقی اور فریسیوں کی دھارمکتا والے ہیں۔ یعنی ہم شریعت کے ادھین 10 حکموں کے ادھین، اگر ہم آج بھی مسیح میں روزہ رکھتے ہیں بدن کے طور پر، تو ہم یوحنا کے شاگرد جو کہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین تھے اور فقی فریسیوں کی دھارمکتا کے ادھین ہیں، جنہوں نے ہمارے مسیح یشوع کو صلیب دے دیا، پکڑوا دیا، بے عزت کیا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، نئی سرشت ہے، نیو کریشن ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئیں۔ اب ہم اس کلام پر تو ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ایمان لاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مارخانے سے ہم شفا پائیں۔ تو اس بات کو کوئی من میں کیوں نہیں لائے؟ اب تک جو لوگ آج بھی بدن کی دھارمکتا کو پورا کر رہے ہیں موسیٰ کی شریعت کے دین، جو مسیح یشوع نے 40 روزے رکھے، وہ کن کے لیے رکھے؟ اپنے لیے رکھے تھے۔ کوڑے ہماری خاطر کھائے، دکھ بیزتی ایمان والوں کے لیے، صلیب کا دکھ ایمان والوں کے لیے سہا۔ تو انہوں نے 40 روزے جو رکھے آزمائش کے دن، وہ کن کے لیے تھے؟ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس پاک کرتا ہوں۔ کن کی خاطر؟ ایمان والوں کی خاطر، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ہیں، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، پاک کرتا ہوں۔ یشوع مسیح نے کن کی خاطر کیا؟ ایمان والوں کی خاطر، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اور ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یشوع مسیح کو طاقت رہیں۔ خبردار رہیں، کیا سنتے ہو، کس طرح سنتے ہو۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو شریعت کے ادھین لعنت کے متحد کرتے ہو، سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی، یعنی
पुरानी वाचा 10 हुक्मों की वाचा मूसा की शरीयत गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। और शरीयत किस लिए दी गई? नाफरमानियों के सबब से। और शरीयत किस लिए दी गई? कि गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब अगर आप शरीयत के अधीन चलते हो, शरीयत के हुक्मों को पूरा करने में बदन के वसीले बदन की मुशक्क़तें उठाते हो, तो आप अपने आप को ना फरमान, यानी शरीयत जो है वो ना फरमानी के सबब से दी गई, तो अपने आप को नाफरमान ठहराते हो। यानी अब आप अपने आप को नहीं ठहराते, अब आप यीशु मसीह को ठहराते हो। कलाम में साफ साफ लिखा है, तहम ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं मूसा की व्यवस्था से यानी अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत यानी मूसा की व्यवस्था के अमाल से, 10 हुक्मों के अमाल से, क्योंकि शरीयत के ईमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं कि मसीह में होकर भी 10 हुक्मों की धार्मिकता को पालते हुए अधीन चलते हुए मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बाइस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनाची मैं शरीयत ही के वसीले शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से ज़िंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मशलूब हुआ हूं और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मुझ में मसीह ज़िंदा है। और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का व्यवस्था का अंजाम है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मूसा की व्यवस्था को पूरा मत करो, मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत को पूरा कैसे करना है? एक दूसरे का भार उठाओ। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें? ये जो शरीयत के अधीन लोग थे, जब मसीह यीशु जिस्म के मुताबिक बादशाहत को अंजाम दे रहे थे, तो जो शरीयत के अधीन लोग थे उन्होंने पूछा कि हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दें, खुदा के काम को। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लो। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। ऐ मेहनत उठाने वालों, यानी शरीयत के अधीन मेहनत बदन की मुशक्क़तें उठाने वालों,
اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ. بوجھ کس کا ہے؟ شریعت کا, موسیٰ کی وسطیٰ کا. سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور موسیٰ کی شریعت کے متاحت پیدا ہوا, تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے. مول کس سے لیا اس نے؟ خریدا کس سے؟ خون سے, جو ہابل کی نسبت اچھی باتیں کہتا ہے. متاحتوں کو, شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے, کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا. انسان تو کیا کسی چیز کو کامل نہیں کیا, اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ اور جسمانی نیت موت ہے, اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے. میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا, کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا اب بس ہوتا. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز دھرمی نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز دھرمی ایمان سے جیتا رہے گا. اور شریعت کو ایمان سے, موسیٰ کی وسطیٰ کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے, تاکہ مسیح یشوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے, اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے. تو روح کا جو وعدہ ہے وہ ایمان کے وسیلے سے ہوا ہے, موسیٰ کی شریعت کے وسیلے سے نہیں. اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, یعنی یشوع مسیح کا حکم, کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. شمعون پطرس نے اس سے کہا ہے, خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا, مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. پطرس نے اس سے کہا ہے, خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا. یسوع نے جواب دیا, کیا تم میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار کر لے گا. باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تک کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں
पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला पर से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मूसा की व्यवस्था की आज्ञाओं को पालना करने से धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। तुम सी यशा में